عرفان سلطانی ایک صاحب تھے پروٹیسٹر، انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا ایران نے، تو خبریں یہ چل رہی تھیں کہ ان کی ایگزیکیوشن آج ہو جائے گی، لیکن ٹرمپ کے پہلے مطالبات کے بعد بہرحال آج ایگزیکیوشن ہوئی نہیں، جس کو ٹرمپ نے کہا کہ میرے کہے کے اوپر انہوں نے ایگزیکیوشن ٹال دیا۔ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، آئی ڈونٹ نو، لیکن کیا حملہ ٹل گیا یا حملے کا خطرہ موجود ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ حملہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے، اور ٹل اس لیے گیا ہے کہ وہاں پہ اب حملے کے جو ہے وہ حالات نہیں رہے، اور اس وقت وہاں پہ جس طرح سے یونٹی آئی ہے اور جس طرح سے لوگ باہر نکلے ہیں حکومت کی حمایت میں، تو اگر حملہ ہوتا ہے تو اس سے جو مقاصد حاصل کرنا مقصود ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس میں دیکھیں، بعض چیزوں کا جو ہے وہ نقصان اور فائدہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ٹرمپ صاحب کی گفتگو سے جہاں کہیں یقیناً ایران کو نقصان بھی ہوا ہوگا، کیونکہ وہ ایران کی حمایت میں تو بات کرتے نہیں ہیں، کرتے تو مخالفت میں ہیں، لیکن یہ انہوں نے جو قبل از وقت جو انہوں نے ایران کے متعلق جو گفتگو کی اور جس طرح سے انہوں نے تھریٹ کیا، تو اس سے جو ہے وہ ایرانین قوم میں جو ہے وہ ایک یونٹی اور ایک جو ان میں قومیت کا ایک جذبہ ہے وہ جاگ اٹھا ہے۔ ورنہ یہ تحریک جو اس مرتبہ شروع ہوئی تھی، اس میں کافی جو ہے وہ دم خم بھی لگتا تھا اور لوگوں کی ناراضگی بھی تھی، کلنگ بھی ہوئی ہے کافی لوگوں کی۔ انٹرنیشنل، میں نے مختلف این جی اوز کی رپورٹس پڑھی ہیں، گو ایران کے اندر سے براہ راست ویسے خبریں تو نہیں آئی ہیں، لیکن کافی بڑا نمبر ہے، میں نمبر نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن کافی بڑا نمبر ہے جو مختلف انٹرنیشنل این جی اوز رپورٹ کر رہی ہیں کہ پرتشدد مظاہرین کو قابو کرنے کے لیے جب فورس یوز کی گئی ہے تو بہت سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ تو اتنی طاقت اس میں جان تھی، اس کو باہر سے سپورٹ بھی ملی نہیں وہ یعنی یہ جو تحریک ہے، اس میں اگر فوراً عنصر شامل نہ ہوتا اور ٹرمپ صاحب کی جو ہے وہ دھمکیاں شامل نہ ہوتی، تو شاید یہ جو آج سے 4 دن پہلے جو ایران میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں ان کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی، تو یہ جو ہے یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ اگر یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی تو شاید اتنی فورس استعمال کرنے کی بھی جو ہے وہ جرت نہ ہوتی۔ سر، ایک عرب سپرنگ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یمن، لیبیا، شام، ان سارے ملکوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا فیز 2 امریکہ نے پلان کر رکھا ہے، وہ انفولڈ ہوگا اور صرف ایران تک رکے گا نہیں، کیونکہ ایران کے بعد وہ دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں، دیکھیں آپ یمن کی صورتحال پہ کبھی آنکھیں نہیں بند کر سکتے، جو کچھ غزہ میں اس وقت ہو رہا ہے، اور ٹرمپ نے ابھی وہ پیس بورڈ قائم کرنا ہے، اس پہ آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ صومالیہ کو سومالی لینڈ علیحدہ کر کے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ تو یہ عرب سپرنگ کا فیز 2 ہے جو انیشیٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، آگے کیسے چلے گا پتہ نہیں۔ دیکھیں، جو عرب سپرنگ کا جو جس یعنی وہ اس کی زد میں جو عرب ممالک آئے، تو ان میں اور ایران میں ایک یہ فرق ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ تھی کہ جس میں بالکل لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں تھی، اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کئی کئی دہائیوں سے جو ہے وہ مسلط تھے۔ ایران میں آپ دیکھیں جو بھی ہے سسٹم جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم بھی ہر ملک کا اپنے حالات کے مطابق ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ ہے، اور وہاں پہ ٹھیک ہے ایک مذہبی طبقے کی جو ہے وہ اجارہ داری یا حکومت میں ایک میجر عمل دخل ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کا مذہب سے لگاؤ بھی بہت ہے۔ وہ امامت کا جو تصور ہے شاید وہ کسی اور فرقے یا کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک ایسی مضبوط جو بنیادیں ہیں ان کو بھی ہلانا جو ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آیت اللہ کی ان تمام مظاہروں کے باوجود آیت اللہ کی اسٹرانگ سپورٹ بیس ایران کے اندر موجود ہے، اسی وجہ سے وہ خامنہئی ابھی بھی پورا سسٹم کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ان کے ایمان کا حصہ بھی ہے، یعنی وہ غالباً ان کا یعنی 12ویں امام یا اس طرح سے جو بھی ان کا 12ویں تو ان کو نہیں کہتے، لیکن وہ بہرحال ان کا درجہ وہ کافی زیادہ وہ دیتے ہیں، وہ اسی کا ظہور کے طور پہ جو ایک ان کا ایک عقیدہ ہے 12 تو تصور اور ہے نا، ایک ان کا وہ بھی موجود ہے، تو لیکن وہ امامت کے درجے پہ ان کو فائز سمجھتے ہیں۔ تو آیت اللہ کی سپورٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے انٹرنل سچویشن کو سنبھالنے میں، اور اگر خدا نہ خواستہ
یعنی باقی عرب سپرنگ میں تو یہ ہو نا کہ جس ملک کو بھی انہوں نے اپنا جو ملک اس کی زد میں ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ حکمران طبقہ ختم ہو کے تو باقی ڈیفرنٹ گروپس اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایک ایک ملک جو ہے وہ 3 جگہوں پہ تقسیم ہو گیا. لیکن یہاں پہ بہت جو ہے وہ ایک یعنی ایک عقیدے، ایک مذہب اور ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر ایک ایسی مزاحمت جو ہے وہ اپنا کریٹ ہوگی کہ جو اس پورے خطے کو جو ہے وہ اپنی زد میں لے لے گی. اگر امریکہ خامنہئی کو نشانہ بناتا ہے پھر، کیونکہ اس بات کا بھی اندیشہ موجود ہے. ہاں تو یہ جو ہے نا یہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ وہ کسی کو لا کے بٹھا دیں اور یا ملک کو جو ہے وہ 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. یہ ایک بہت بڑی ایسی موومنٹ ہوگی. آگے آپ دیکھیں یہ افغانستان میں جو ہوا ہے تو پوری دنیا کے لیے درد سر نہیں بنا ہوا وہ، اور سر درد ساری رہنا فی الحال وہاں بہتری ہونے کا بھی امکان ہاں نہیں. تو وہی بات ہے نا. تو لیکن افغانستان اور ایران آپ دیکھیں نا کہ کتنا فرق ہے. اگر اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ اس درد سر کا حصہ بنتی ہے تو چلیں افغانستان سے تو شاید پاکستان ہی متاثر ہو رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے عہدہ برا ہوں، تو پھر اس سے تو پوری دنیا ہو جائے گی. پوری دنیا ہوگی، پوری دنیا ہوگی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں.